السلام علیکم۔ اس طرح جو ہے نا 2 لیکچر ہو گیا اور تیسرا لیکچر کے لیے میں آپ کا ٹیچر حاضر ہوں، اور آج ہم پڑھیں گے کہ افیکٹو سورس آف میس کمیونیکیشنز ان پاکستان، کہ پاکستان میں کون سا میڈیا سب سے زیادہ مؤثر ہے، اس کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ جس طرح یہ روز روشن کی طرح ہے کہ ابلاغ کے بغیر کسی بھی انسانی معاشرے کا ابلاغ جو جمع ہے بلکہ یعنی کہ تصویر، اخبارات، یعنی کہ جس سے ہمیں کسی بھی دوسرے معاشرے میں جو ہے وہ معلومات مل سکیں، خبر پتہ چل سکے۔ انسانی معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے ایک مؤثر نظام ابلاغ بہت ضروری ہے۔ موجودہ دور میں جو ابلاغ ہے اس کی بنیادی ضرورت پورا کرنے کا سہرا ذرائع ابلاغ کے سر آتا ہے، اور اس میں ابلاغ یعنی صحافت اس کے 3 بڑے ادارے ہیں۔ نمبر 1 اخبارات، نمبر 2 ریڈیو، نمبر 3 ہے ٹیلی ویژن۔ تو آج ہم نے ان کے بارے میں کرنا ہے کمپیریزن۔ اخبارات کیوں مؤثر ذریعہ ابلاغ ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ایزی اپروچ، بآسانی دسترس، یعنی کہ ہر ایک تک کوئی بھی پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو، پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان یا کشمیر، اس میں کوئی بھی ہو، اس میں سب سے اہم مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایزی اپروچ، آسانی سے ایک دوسرے تک اخبار جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اخبارات میں مقابلہ بازی کے رجحان کے لیے سب سے بڑے اخباری گروپس نے انتہائی ارزہ قیمت کے اخبارات کی شائعات شروع کر رکھی ہے، جس سے چاہے وہ اخبارات ہو، ریڈیو، ٹیلی ویژن کی نسبت ہر شخص کی دسترس میں ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کہیں یعنی کہ کہیں پر لائٹ ہوتی ہے، کہیں پر بجلی موجود ہے۔ پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جو ابھی بھی بیکورڈ ہیں، جہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ بجلی میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ریڈیو ٹیلی ویژن جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ اخبار اس کی اشاعت جو ہے ہر ایک پاکستان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے علاقے تک میسر ہے، اس لیے ہر آدمی کی دسترس میں ہے۔ وہ ایک عام شخص ارد گرد کے حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ریڈیو سیٹ یا ٹیلی ویژن سیٹ کی خریداری یا پھر مخصوص اوقات میں ان سے استفادہ کرنے کے بجائے محض 2 یا 3 روپے کا اخبار خریدنے کو ترجیح دیتا ہے، جس سے وہ کہیں بھی اور کسی بھی وقت مستفید ہو سکتا ہے۔ جنگ اخبار کا روزنامہ آواز، روزنامہ انقلاب، روزنامہ عوام، لبرٹی پیپرز، روزنامہ اخبار، یہ تمام کی تمام یعنی کہ اس طرح مختلف چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے، اس کی اہم مثالیں ہیں۔ یہ اخبار محض 2 سے 3 روپے میں 6 سے 8 صفحات کے ذریعے ابلاغ کا مؤثر ذریعہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے معلومات کا ریکارڈ میں رہنا۔ ریڈیو ٹیلی ویژن میں جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں انہیں ہر شخص ریکارڈ نہیں رکھتا، یہ پروگرام ہم ایک ہی مرتبہ سن لیتے ہیں یا سن سکتے ہیں، جبکہ اس کی نسبت اخبار آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور بوقت ضرورت کسی بھی حوالے کے نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ بذات خود پیش بھی کر سکتے ہیں۔ آل نیوز کوریج، ہر نوع کی خبر تک رسائی۔ اب اخبارات میں چونکہ آزادی صحافت کی وجہ سے ہر طرح کی خبریں شائع ہو سکتی ہیں، چاہے وہ کسی خاص مسئلے پر ہو، حکومتی نقطہ نظر پہ ہو، بلکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اخباری چونکہ یہ اخبارات جو ہیں حکومتی اقدامات پر ماہرین کے تنقیدی مضامین بھی شائع کر دیتے ہیں اور مختلف اور ملک کے مختلف مذہبی سیاسی گروہوں کے اقدامات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں جتنے بھی نیم سرکاری ادارے ہیں وہ اپنی رپورٹنگ یعنی عوام تک جو بھی بات پہنچاتے ہیں خاص محتاط انداز میں، اور الفاظ کی گفت و شنید اور الفاظ کی بناوٹ سب چیز ایک محتاط انداز میں ہی رہتے ہیں تاکہ کسی کی بھی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ حکومتی اقدار پر تنقید کے معاملے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے معاملے میں ان کی کارکردگی قابل رشک نہیں ہے، اگرچہ پاکستان میں اب ریڈیو ٹیلی ویژن کو سرکاری اجارہ داری حاصل نہیں ہے، متعدد پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی اجرا سے صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، خصوصاً جیسے جیو ٹیلی ویژن ہے اس طرح۔ لیکن آپ روزنامہ جنگ کے صفحات کا مطالعہ کریں اور جنگ ادارے کے ہی جیو ٹی وی چینل کی نشریات دیکھیں تو آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ ڈیٹیلز مٹیریل آف نیوز، خبر کا تفصیلی مواد۔ بلا شبہ اخبارات کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کسی بھی خبر کی تمام تر جزیات سے آگاہ ہو سکتے ہیں، اور انسانی معاشرے میں آپ کے حوالے سے ہر نوع کی خبر تک
اب ہر قسم کی تصویر، جس طرح اخبار ہے، اخبار میں آپ ہے ہر چیز کی تمام کی طرح کی تفصیلات آپ کی دسترس میں ہو سکتی ہے، جبکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن نہ تو تفصیلی مواد دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہر طرح کی خبر جو ہے وہ نشر کی جا سکتی ہے۔ اس کی اہم وجہ آپ وقت کی تنگی بھی کر سکتے ہیں یا ان اداروں کی پالیسی بھی ہے۔ اصل وقوع تک رسائی، اپروچ ٹو دا ریزن بیہائنڈ انسیڈنٹس، اخبارات کسی بھی واقعے کی اصل تصویر کو اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ شائع کرتے ہیں۔ تحقیقی رپورٹنگ شائع کرنے والے اخبارات کسی بھی واقعے کے پیش آنے کے بعد اس کے اثرات اور وجوہات کا بھی جائزہ شائع کرتے ہیں، جبکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے، نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اب جس طرح کی ایگزامپل ہے کہ جب 12 اکتوبر 1999 کو جب ملک میں فوج نے اقتدار سنبھالا تو ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے صرف یہی خبر نشر کی گئی کہ افواج پاکستان نے پورے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اس کی نسبت اگلے دن کے اخبارات میں افواج پاکستان کے اس عمل کے تمام تر جزیات اور وجوہات، یعنی کیا کیا وجہ تھی، کس وجہ سے اس نے یہ سٹیپ لیا، اور اس سے بھرے پڑے تھے کہ کیا حالات تھے جن کے سبب سے افواج کو یا افواج پاکستان کو اقتدار سنبھالنا پڑا یا اقتدار کی بیرک میں داخل ہونا پڑا۔ پرنٹنگ ان ویو آف پبلک اوپینین، رائے عامہ کے نقطہ نظر کی اشاعت۔ اب ایک عام شخص حکومتی اقدامات، سرکاری اداروں، سماجی معاشرتی معاملات کے حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتا ہے، اس کی رائے کیا ہے۔ اس میں اخبارات عام شخص کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم سے اس کا اظہار کریں۔ عام شخص اخبار میں مراسلہ یا کسی آرٹیکل کے ذریعے نہ صرف تنقیدی انداز بھی اختیار کر سکتا ہے بلکہ سود مند تجاویز بھی دے سکتا ہے۔ اخبار کے اس کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسے معاشرتی سوچ کا آئینہ قرار دے سکتے ہیں، تاہم ریڈیو، ٹیلی ویژن یا اور کسی بھی سورس میں یہ چیز میسر نہیں ہے، نہ ہی یہ سہولت حاصل ہے۔ بین الاقوامی جرائد تک رسائی، بین الاقوامی اخبارات اور جرائد میں پاکستانی حوالے سے کسی نقطہ نظر کا مواد شائع ہو رہا ہے، ہمارے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر کیا یہ تاثر ہے؟ ملکی اخبارات بین الاقوامی اخبارات کا مواد بھی شامل کرتے ہیں، جس سے ہمیں بین الاقوامی سطح پر خود کے بارے میں رائے سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے عام شخص بین الاقوامی اخبارات وسائل تک رسائی نہیں رکھتا، مگر اخبارات یہ اسے سب مہیا کرتے ہیں۔ پبلسٹی آف اسلام اینڈ پاکستان، اسلام اور پاکستانیت کا پرچار۔ اس ٹاپک میں کیا ہے کہ اخبارات ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی نسبت آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں اتنی آزادی یا لبرٹی نصیب نہیں ہوتی، تو اس لیے جبکہ اخبارات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آزاد ہوتے ہیں، یہ ان ہر اقدامات کے خلاف تنقید کرتے ہیں جو اسلام یا پاکستان کے خلاف کسی بھی گروہ حتیٰ کہ حکومت وقت کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ اخبارات مثبت فکر و نظر کا اظہار کرتے ہیں، قوم اور ملک کے خلاف پیدا ہونے والی صورتحال کی نشاندہی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اخبارات کے اداریے مشعل راہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ اداریے جتنے بھی ہیں عام عوام کی تشکیل میں ان کی رائے عامہ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مختلف اقوام اور تہذیبوں سے رابطہ، لنک ود ادر نیشنز اینڈ کلچرز، اخبار ایک اہم ذریعہ ہے جو مختلف اقوام اور تہذیبوں سے رابطے میں معاون کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اخبارات کی کوریج دنیا کے تمام انسانوں اور قوموں کو ایک دوسرے کے لانے کا باعث بنی ہوتی ہیں، کیونکہ اخباری جتنے بھی اخبارات ہیں ان کے نمائندے دنیا بھر میں پھیلے ہوتے ہیں، وہ اس سے ایک دوسرے کو ڈریاں بیچتے ہیں، اور اس سے ہمیں ان معاشروں میں ہونے والی ترقی، ان کی عادت، ان کی رسم و رواج سے آگاہی ہوتی ہے۔ عام دلچسپی کا مواد، اخبارات کو اس لحاظ سے بھی مؤثر ابلاغ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں معاشرے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی دلچسپی کا مواد ہوتا ہے، چاہے وہ سیاست سے تعلق ہو، چاہے معاشیات سے، چاہے اسپورٹ سے، صحت و ادب سے، اخلاق سے، یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے لیے اخبار میں اس کا موضوع موجود نہ ہو، اور حتیٰ کہ اب اخبارات انٹرنیٹ بھی خصوصی ایڈیشن دے رہے ہیں۔ اس لیے خواتین، بچوں، طلباء، مزدوروں، تجارت پیشہ طبقہ اور دیگر معاشرے کے طبقات کے لیے بھی خصوصی اور معلوماتی ایڈیشن شائع کیے جاتے ہیں، اور خصوصی دن کے متعلق بھی ایک خاص خصوصی اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں۔